أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا جو تعارف کروایا ہے وہ یہ ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، سب سے مضبوط ہے۔ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ ہدایت جس کا ترجمہ راستہ دکھانا کیا جاتا ہے اردو میں، فارسی میں رہنمائی کیا جاتا ہے، انگریزی میں ٹو گائیڈ ٹو ڈائریکٹ کیا جاتا ہے۔ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ہمارے اساتذہ اور ہمارے ایگزامینرز دو طریقوں سے ہمیں جج کیا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی لفظ معلوم ہے کہ نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں۔ ایک طریقہ تھا الفاظ معنی، اس لفظ کا مطلب بتاؤ، اس لفظ کا مطلب بتاؤ، اس کا مطلب بتاؤ، اور دوسرا کیا جاتا تھا مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کرو۔ تو اگر میں آپ سے کہوں کہ رہنمائی کو جملے میں استعمال کریں مجھ سے رہنمائی مانگتے ہوئے، تو آپ مجھے کہیں گے جی ہمیں گائیڈ کیجئے، ہماری رہنمائی فرمائیے، ہمیں راستہ بتائیے۔ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، بے شک آپ شاؤٹ کر کے مجھے کریں بتائیے راستہ، لیکن میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا جب تک مجھے آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں۔ آپ پشاور جانا چاہتے ہیں یا کراچی جانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کراچی جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کراچی کا راستہ بتاؤں گا، اور اگر آپ پشاور جانا چاہتے ہیں تو پشاور کا راستہ بتاؤں گا۔ یہ تو دونوں اپوزٹ ڈائریکشن میں ہیں، اور ایک ہی شہر کے اندر آپ اگر کسی مشرق کی طرف کا جگہ کا راستہ پوچھنا چاہتے ہیں اور میں آپ کو مغرب کا راستہ بتاؤں، اور آپ شمال کا راستہ پوچھنا چاہتے ہیں میں آپ کو جنوب کا راستہ بتاؤں، تو آپ میری بات بھی سننا پسند نہیں کریں گے کہ آپ کی منزل کے بارے میں آپ کو اطلاع نہیں دے رہا، میں آپ کو انفارمیشن نہیں دے رہا، آپ کو اپنی منزل کی طرف گائیڈ نہیں کر رہا۔ اس پہلو سے جب ہم قرآن مجید کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں بظاہر ایک کنٹراسٹ نظر آتا ہے، ایک تضاد نظر آتا ہے کہ ہم سب بلا شبہ perhaps without any exception ہم دنیا کے طالب ہیں۔ دنیا ہی ہماری سوچ بچار کا مرکز ہے، ہمارے غور و فکر کا مرکز ہے، ہماری پلاننگ کا مرکز ہے۔ ہمیں رات کو خواب بھی دنیا ہی کے آتے ہیں، ہم ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے ہیں تو دنیا ہی کے بارے میں مانگتے ہیں۔ صحت کی دعا ہے وہ بھی دنیا کی ہے، کسی بچے کے کامیابی کی دعا ہے وہ بھی دنیا کی دعا ہے، کسی بچے کی یا کسی کے شوہر کی جاب کی دعا ہے وہ بھی دنیا کی دعا ہے۔ ہم دنیا میں اچھا گھر مانگتے ہیں، اچھی سیلری مانگتے ہیں، وی وانٹ ٹو بی ایفلوئنٹ، ہم دنیا میں دولت مند بننا چاہتے ہیں۔ کہ سب دنیا ہی کی دعائیں ہیں جو ہماری سوچ بچار کا مرکز ہے۔ لیکن اب اگر ہم قرآن مجید کھولتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ قرآن مجید تو آخرت کا راستہ دکھاتا ہے، وہ تو جنت کا راستہ دکھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا راستہ بتاتا ہے، اور وہ ہماری پرسویشن ہی نہیں ہے، وہ ہماری چاہت ہی نہیں ہے، وہ ہماری منزل ہی نہیں ہے، وہ ہمارا گول ہی نہیں ہے۔ تو اپیرنٹلی تو ایسا معلوم ہوگا کہ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے۔ لیکن آپ ذرا گہرائی میں اتر کے دیکھیں کہ دنیا میں ہم کس چیز کے طالب ہیں۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ صحت، عافیت، پیسہ،
جاب، امتحانات میں پاس ہونا، کوالیفیکیشن، یہ ہماری پرسوٹس ہیں. کسی کی کچھ ہے، کسی کی کچھ ہے. لیکن ایک پرسوٹ، ایک جو خواہش ہے ہم سب کی کامن ہے، وہ کیا ہے کہ میں مرنے سے پہلے ایک گھر بنا لوں اپنا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، جب بھی میرے فون کی گھنٹی بجے گی تو ایک خیال مجھے ضرور آئے گا کہ وہ مالک مکان ہی نہ ہو کہیں مجھے یہ کہنے کے لیے کہ گھر خالی کر دو. یا کال بیل بجے گی میرے دروازے پر تو بھی مجھے یہ خیال آئے گا کہیں مالک مکان ہی نہ ہو یہ کہنے کے لیے کہ گھر خالی کر دو. قرآن مجید ہمیں جس جنت کی طرف بلا رہا ہے، اس جنت کا قرآن مجید کیا انٹروڈکشن دے رہا ہے؟ یعنی جو بنیادی ہمارے قاعدے ہیں، یسرنا القرآن ہے، نورانی قاعدہ ہے، غالباً اس کی تختیوں میں بھی خالدین فیہا ہم فیہا خالدون ہے کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو ہماری پرسوٹ معلوم ہے، ہماری خواہشات معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری خواہشات کے مطابق ہمیں گائیڈ کر رہا ہے. اور بھی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنا ایک اور گھر بنانا چاہتے ہیں، یعنی کرائے کا گھر. اسی طرح کوئی سرکاری رہائش گاہ ملی ہوئی ہے کسی ملازم کو، اس کے امپلائر کی طرف سے رہائش پرووائڈ کی گئی ہے، تو اسے معلوم ہے کہ جب جاب ختم ہوگی، میں ریٹائر ہوں گا تو I'll have to vacate the house also، مجھے گھر بھی خالی کرنا پڑے گا. پھر ہم میں سے اکثر لوگ وہ تنگ گلیوں والے محلوں میں رہتے تھے، اور جو بیٹھک تھی گھر کی، فرنٹ جو روم تھا اس کا دروازہ گلی میں کھلتا تھا، اور دو آدمی گلی میں سے گزرتے جا رہے ہوں تو ان کی گفتگو آپ سن سکتے تھے. دیر بھائی آپ کی گفتگو جو ہے وہ گلی میں سے گزرنے والا ہر شخص سن سکتا تھا. تو میاں بیوی تو بیٹھ کر بات کر ہی نہیں سکتے وہاں پر اس بیٹھک کے اندر، اور ہر پھیری والا وہ بھی ڈسٹرب کر رہا ہے. تو آپ نے اس کی بجائے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی تو آپ کالونیز کے اندر آ گئے. کالونی میں اور محلے کے گھر میں کیا فرق تھا کہ کالونی میں یعنی ایک کھلی گلی تھی اور اس پہ ایک گیٹ لگا ہوا تھا. گیٹ کے اندر ایک خالی جگہ تھی، فرنٹ یارڈ تھا، پھر برآمدہ تھا، اور اس کے بعد پھر کمرے شروع ہوتے تھے. یعنی ایک پرائیویسی کا احساس تھا. اور اوپر سے چھتیں بھی ملی ہوئی نہیں تھی، کم سے کم ایک طرف سے کھلی تھی، اس کو کھڑکیاں کھلتی تھیں، جبکہ وہ محلوں کے مکانات میں کھڑکیاں کوئی نہیں ہوتی تھی. بڑا کوئی تیر مارا کسی نے کہ فرنٹ پہ ایک آدھ کھڑکی ہو گئی، باقی نہ سائڈ پہ کوئی کھڑکی نہ پیچھے کوئی کھڑکی. پھر اللہ تعالیٰ نے اور پیسے دیے تو آپ ذرا یعنی 7 مرلے کے مکان سے یا 10 مرلے کے مکان سے آپ 1 کنال کے مکان میں آ گئے. اس میں کیا خاص بات تھی؟ اس میں آگے بھی خالی جگہ تھی اور کچھ گھاس اگائی ہوئی تھی آپ نے، اور پھر پیچھے بھی خالی جگہ تھی، اور دونوں طرف تنگ پیسج صحیح پیسج تھا. اللہ نے آپ کو اور وسعت دی تو آپ جو ہے وہ 4 کنال کے گھر میں آ گئے. 4 کنال کے گھر میں کیا ہے؟ آگے بھی باغیچہ ہے، پیچھے بھی باغیچہ ہے، دائیں بھی باغیچہ ہے، بائیں بھی باغیچہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور وسعت دی، آپ نے اور بڑا گھر لے لیا، اور وہاں پانی کا بھی کوئی بندوبست کیا. کوئی جھیل بنا لی گھر میں، کوئی چھوٹی سی نہر چلا لی گھر میں، یا اور نہیں تو آپ سی سائڈ پر چلے گئے، سمندر کے کنارے چلے گئے، نہر کے کنارے چلے گئے، یا دریا کے کنارے چلے گئے. اب آئیے قرآن مجید میں. قرآن مجید میں جنت کا کیا تعارف ہے؟ جنت کہتے ہیں باغ کو. مثلا سورۃ صف میں فرمایا گیا کہ یغفر لکم ذنوبکم، اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو گے اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر تم سمجھو. یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ہمیشہ ہمیش کے باغات کے اندر رہنے کے عمدہ مسکن ہوں گے، ریزیڈینشل اپارٹمنٹس ہوں گے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے بڑی کامیابی. تو
جنت کا نقشہ کیا ہے؟ یعنی وہی جو ہم اس دنیا میں گھر کی فکر، اور پھر گھر، بہتر سے بہتر گھر، اور وہ بہتر گھر کیا ہے؟ ان سب خواہشات کو آپ جمع کریں کہ جو ہر شخص کر رہا ہے. اس کی میں مثال یوں بھی دوں گا کہ یہ انسان کی ایک کمزوری ہے کہ اس دنیا میں انسان ساری محنت گھر کے لیے کرتا ہے. کوئی اپنے لیے گھر چاہتا ہے، اور اکثر جو ہیں اپنے بچوں کے لیے گھر چاہتے ہیں کہ کہیں ہمارے بچے جو ہیں ان کو سڑک پہ نہ سونا پڑے، وہ کہیں ہوم لیس نہ ہو جائیں. ایک شخص ریٹائر ہوتا ہے 35 سال سروس کر کے، تو اس کا ساتھ والا کلیگ پوچھتا ہے واٹس یور اچیومنٹ، کیا کمایا تم نے، کیا بنایا تم نے؟ وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں نے ایک پلاٹ خرید لیا ہوا ہے، ابھی مجھے گریچوٹی کی رقم ملے گی ریٹائرمنٹ پر، تو 4 کمرے بھی بنا ہی لوں گا. تو ایک ملازم آدمی بھی گھر کی فکر رکھتا ہے. کاروباری آدمی جب سمجھتا ہے کہ اس کا کاروبار سیٹ ہو گیا ہے تو گھر ہی بناتا ہے. اور ایون لینڈ لارڈز وہ بھی بالآخر ایک بڑا سا گھر بناتے ہیں، لیوش سا گھر بناتے ہیں. اور بڑے بڑے انڈسٹریز بھی وہ فرق ہے. کوئی 2 مرلے 3 مرلے کے گھر کو سمجھتا ہے کہ جی بس گھر مل گیا، اور کوئی جو ہے وہ 10 ایکڑ کا گھر بناتا ہے اور پھر اس پہ خوش ہوتا ہے کہ ہاں آئی ہیو میڈ ون، میں نے ایک گھر بنا دیا ہے. لیکن یہ انسان کی کمزوریوں میں سے ہے. تو ہر شخص گھر بناتا ہے، اور قرآن مجید بھی ہمیں گھر ہی کا راستہ دکھا رہا ہے. تمہیں گھر چاہیے نا، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سے کہہ رہا ہے ارے تمہیں گھر چاہیے نا، آؤ تم میرے بندے بن جاؤ، میرے لیے کام کرو، میری بندگی کرو، میری غلامی اختیار کر لو، میں تمہیں گھر دوں گا. یعنی ایک امپلائر بھی کیا دیتا ہے آپ کو؟ کوئی امپلائر، اس کو آپ پسند آ جاتے ہیں، آپ کی سروسز پسند آ جاتی ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ آؤ میرے لیے کام کرو. اور پھر کیا چاہتے ہو؟ کتنی تنخواہ چاہیے؟ آپ کہتے ہیں اتنی تنخواہ لے لو. اور کیا چاہیے؟ مجھے ریزیڈنس بھی چاہیے، یس لے لو. گاڑی بھی چاہیے، لے لو. شوفر بھی چاہیے، لے لو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں گھر چاہیے نا، تم آ جاؤ میرے پاس. کیا لوگے اس گھر میں؟ یہ لو، سب کچھ حاضر ہے. اور انسان جو ہے وہ جس گھر کو اس دنیا میں بہترین گھر سمجھتا ہے، وہ 4 مرلے والا گھر ہو کسی غریب آدمی کا، یا 10 ایکڑ کا گھر ہو کسی امیر آدمی کا، انسان کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ میرا پکا گھر ہے. لیکن پکا نہیں ہے. کرائے کے مکان سے تو پھر بھی آپ اپنے قدموں چل کے باہر آتے ہیں. لیکن جس کو انسان اپنا گھر سمجھ بیٹھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس سے مجھے کوئی نہیں نکالے گا، اس پر اس کے بچے اس کو چارپائی پہ ڈال کر قبرستان میں جا کے مٹی میں دفن کر کے آئیں گے. اور کتنے ہی واقعات آپ نے زندگی میں دیکھے ہوں گے. ہمارے دوست ہوا کرتے تھے انجمن خدام القرآن فیصل آباد کے سیکریٹری، اللہ مغفرت کرے. تو انہوں نے کچھ عرصہ ایک کرائے میں پہ مکان لیا. تو مالکن مکان کرایہ لینے کے لیے آئی تو زارو قطار ہونے لگی کہ میرے شوہر نے یہ بڑے چاؤ سے گھر بنایا تھا، اور شفٹنگ میں 1 ہفتہ باقی تھا کہ اچانک اس کا انتقال ہو گیا. کئی ایسے واقعات کہ انسان ادھر گھر بناتا ہے، اس کو فرنش کرتا ہے، اور ادھر اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اشارے کے منتظر ہوتے ہیں کہ کب اس کی جان قبض کرنی ہے، کب اس کی روح قبض کرنی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جس گھر کی طرف ہمیں بلا رہا ہے وہ واقعی پرماننٹ گھر ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس سے سچا اور کوئی نہیں، خالدین فیہا ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس میں تمہارے لیے ہوگا وہ سب جو تمہارے جی چاہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہ سب کچھ ہوگا جو ان ایڈیشن تم مانگ لو گے، اس کے علاوہ بھی وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا. ایک اہم سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں سے وہ گائیڈنس ہے کہاں قرآن مجید میں؟ ہم قرآن مجید کھولتے ہیں، یعنی عام طور پر ہمارے ذہن میں آتا ہے نا کہ انسٹرکشنز ہوگی کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور کچھ پابندیاں ہوگی یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا. لیکن جب ہم قرآن مجید کھولتے ہیں اس میں پہلے سورہ فاتحہ ملتی ہے. وہ بھی ہمارے حساب کتاب میں نہیں آتی. نہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ 3rd پرسن میں کوئی بات ہو رہی ہے، نہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 1st پرسن میں کوئی بات ہو رہی ہے، 2nd پرسن میں بات ہو رہی ہے.
پہلی 3 آیات میں تھرڈ پرسن میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہا ہے. ساری حمد اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. اور ایک دم حاضر کے صیغے میں ڈائریکٹ ایڈریس شروع ہو جاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ بھی نہیں کہا کہ انسان یہ کہتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. ڈائریکٹلی آ گیا. یعنی عام جن کتابوں سے ہم واقف ہیں ان میں اس طرح کی ڈسکرپشن نہیں ہوتی. اور پھر اس کے بعد پھر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر آگے چلتے ہیں تو پھر اس میں کیا ہے کہ یہ کتاب ہے جس کا انتظار تھا، یہ وہی کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. کون ہے اللہ سے ڈرنے والے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی پھر متقین کی تعریف کی جا رہی ہے، لیکن مجھ سے کچھ نہیں کہا جا رہا کہ تم ایسا کرو تم ایسا نہ کرو. تو یہ کیسی کتاب ہے؟ اس کا دوسرا تعارف کیا ہے؟ کتاب. اب کتاب کو لے لیں. جن کتابوں سے ہم واقف ہیں ان میں سے کوئی کتاب اس طرح کی کتاب نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم ٹیکسٹ بک سے واقف ہیں. ٹیکسٹ بک میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں چیپٹرز ہوتے ہیں، باب ہوتے ہیں، پہلا باب، دوسرا باب، تیسرا باب، چوتھا باب. جو بات پہلے باب میں بیان ہو جائے، جو بات پہلے باب میں بیان ہو جائے، اس کا اگلے اسباق میں، اگلے ابواب میں حوالہ تو آ سکتا ہے کہ وہ جو بات پہلے باب میں آئی تھی، لیکن دوبارہ بیان نہیں ہوتی. لیکن قرآن مجید کیسی عجیب کتاب ہے کہ اس میں ایک ایک واقعہ بار بار آتا ہے، ایک ایک بات بار بار کہی جاتی ہے. تو یہ کچھ اور شے ہے. کہنے کو کتاب ہے لیکن اس کا تعارف کیا ہے کہ یہ ہدایت ہے. ٹھیک ہے نا. پھر ہم ناول سے واقف ہیں، یہ ناول بھی نہیں ہے. ہم فکشن سے واقف ہیں تو کہیں کہیں شک پڑتا ہے کہ یہ فکشن ہے، لیکن فکشن بھی نہیں ہے، نہ افسانہ بھی نہیں ہے. پھر اس میں تاریخی واقعات بھی بیان ہوئے ہیں تو معلوم ہوتا ہے تاریخ کی کتاب ہے. لیکن تاریخ کا ایک آرڈر ہوتا ہے. تاریخ کی کتاب میں پہلے سن 1201 کی بات ہوگی، اور پھر 1495 کی بات ہوگی، اور پھر 2021 کی بات ہوگی. لیکن یہاں تو کوئی ترتیب نہیں ہے، تو یہ تاریخ کی کتاب بھی نہیں ہے. پھر اس میں بے شمار کہانیاں ہیں، قصے ہیں. لیکن عجیب بات کیا ہے کہ سوائے ایک قصے کے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، کوئی قصہ قصے کے فارمیٹ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کبھی اس کا ایک حصہ بیان ہو گیا، کبھی دوسرا بیان ہو گیا، کبھی تیسرا بیان ہو گیا، کبھی چوتھا بیان ہو گیا، اور کبھی دوبارہ پھر دوسری ترتیب کے ساتھ بیان ہو گیا. تو اس کی ترتیب جو ہے وہ گائیڈنس اورینٹڈ ہے. اس کا مقصد راستہ دکھانا ہے. ایک اور اہم بات یہ ہے کہ شاید آپ کو بات ذرا عجیب سی لگے گی کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، لیکن اس کی ہدایت جو ہے یہ اس کی تفسیر میں نہیں ہے. اس کی کتاب، اس کی ہدایت قرآن مجید پر لکھے والے مقالات میں نہیں ہے. ان سب سے آپ کو انفارمیشن مل سکتی ہے، آپ کو معلومات مل سکتی ہیں، لیکن ہدایت ایک غیر محسوس شے ہے کہ جب ہدایت اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے تو انسان کا رخ جو ہے، وہ جو ہم نے تعریف کی تھا نا، ڈائریکشن ہدایت کی، تو انسان کا رخ جو ہے وہ غیر ذاتی طور پر جو ہے وہ صحیح چلنے لگتا ہے جب انسان قرآن مجید سے ہدایت اخذ کرنے کے لیے نکلتا ہے یا قرآن مجید کو ہدایت کے لیے کھولتا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت جو ہے وہ اس کی تلاوت کے اندر رکھی ہے. یعنی ایک ہے تلاوت سے ثواب حاصل کرنا، یہ اس کا بائی پروڈکٹ ہے. قرآن مجید تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا، ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن اس ہدایت تک پہنچنے کا ذریعہ جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے. اور وہ تلاوت سلیکٹو سٹڈی نہیں، سلیکٹو تلاوت نہیں. وہ تلاوت کیا ہے؟ آپ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کریں اور والناس تک چلے جائیں، پھر الحمدللہ سے شروع کریں والناس تک چلے جائیں، پھر الحمدللہ سے شروع کریں اور والناس تک چلے جائیں. آپ کا مقصد ہدایت ہو. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی عربی پڑھ لیں، خاص طور پر ہم پاکستانی لوگ تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہماری اپنی زبان اردو میں اور ایون پنجابی میں 70% الفاظ جو ہیں وہ عربی کے ہیں. صرف تھوڑا سا ہمیں طریقہ آ جائے کہ ہم ان کو واپس عربی میں کیسے لے کے جا سکتے ہیں تو ہمیں
قرآن مجید کی بہت سی وکیبلری جو ہے وہ آلریڈی ہمیں معلوم ہے، ذخیرہ الفاظ ہمارے پاس ہے. تو وہ جو انسان کا مقصد ہدایت ہو اور وہ تلاوت کرے، اور جو میرے ہم عمر لوگ ہیں یا مجھ سے کچھ چھوٹے یا بڑے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، ہمارے والدین، ہمارے دادا، نانا، دادی، نانی، چچا، تایا، وہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرتے تھے. ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم اپنے عمر لوگ جو ہیں، ہم نے وراثتاً یہ ٹریڈیشن پائی تھی کہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت کی جاتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اس روایت کو اپنی اولاد کو منتقل نہیں کیا. ہم نے بھی فجر کے بعد سونا شروع کر دیا اور اولاد نے ہم سے بڑھ کر سونا شروع کر دیا. ان کو تو اور بھی رات بہت سارے جھمیلے ہیں کرنے کے لیے، وہ ساری رات تو نیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں، فجر بھی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، تو فجر کے بعد تلاوت کا سوال ہی نہیں رہا. تو ہم نے اپنے بزرگوں سے جو روایت پائی تھی وہ فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت تھی. اور if I'm not wrong، اکثر ہمارے بڑے جو تھے وہ روزانہ ایک پارہ قرآن مجید کا تلاوت کرتے تھے. اچھا، اب اگر دیکھیے کہ کوئی شخص روز ایک پارہ قرآن مجید کا تلاوت کرتا ہے، وہ 30 دن میں، ایک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل کر لے گا. پھر دوبارہ شروع ہو جائے گا الحمدللہ سے، پھر جائے گا والناس تک، پھر اگلے مہینے میں وہ الحمدللہ سے شروع کرے گا، والناس تک جائے گا. تو یہ تھی گائیڈنس. اچھا، وہ گائیڈنس کیسے ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خالق بھی ہے، مالک تو ہے ہی ہے، وہ خالق بھی ہے ہمارا. اینڈ ہی نوز وٹ ہی ہیز کریٹڈ. جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے خود ہمارا امتحان لینے کے لیے ہماری شخصیت میں فلاز رکھے ہیں، کمزوریاں رکھی ہیں، اسے معلوم ہے. تو قرآن مجید کی جو ڈائریکشن دیتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ، وہ اس کے مطابق دیتا ہے. اس کی اب میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں کہ آخرت سب سے زیادہ فریکوینٹلی، سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ ڈسکس ہونے والا سبجیکٹ، سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ جو مضمون قرآن مجید میں آیا ہے وہ آخرت کا تذکرہ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آپ قرآن مجید کا کوئی نسخہ کہیں سے کھولیں اور اوپر سے لے کے نیچے تک پڑھیں کہ آپ کو وہاں پر آخرت کا ذکر نہ ہو. ضرور ملے گا، یعنی اگر ڈائریکٹلی نہیں ملے گا تو انڈائریکٹلی ملے گا، بالواسطہ ملے گا، کہ اس میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا ہے، خبیر ہے، خبردار ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے. اس کو صرف آپ میر انفارمیشن نہ سمجھیں کہ یہ بس کوئی اطلاع دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ 6ٹھی جماعت میں ایک سکول میں کچھ عرصہ پڑھا، تو ہمارے جو انچارج ہوا کرتے تھے وہ حاضری لیتے ہوئے کلاس میں رول نمبر 8، رول نمبر 9، پھر بیچ میں کہہ دیتے تھے یوں اینک کے اوپر سے دیکھ کے میں تک لیتا ہے، یعنی میں نے دیکھ لیا ہے. تمہیں کسی طالب علم نے کوئی شرارت کی تو اس کو بس بتا دیتے میں نے دیکھ لیا ہے. تو وہ کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی تھی، اطلاع کہ میں نے دیکھ لیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ میں نے تمہاری حرکت دیکھ لی ہے اور ابھی میں رول کال سے، حاضری سے فارغ ہوتا ہوں، پھر تمہاری خبر لیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ جو بار بار کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، سب معلوم ہے مجھے، تو یہ بھی کیا ہے؟ وارننگ ہے کہ میں تم سے پوچھوں گا. اس کی ایک اور بڑی زبردست مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک قصہ ہے، ایک واقعہ ہے جسے ہم قصہ آدم و ابلیس کہتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور سورۃ آراف میں جو اس کی ڈسکرپشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جواب طلبی کی کہ اے ابلیس ما منعک اللہ تسجد اذا امرتک، تجھے کس چیز نے روکا آدم کو سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا، میں تیرا رب ہوں. تو شیطان نے کیا جواب دیا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا. مطلب کیا تھا؟ آج کی زبان میں اگر کہا جائے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ از فرام دا ورلڈ آف انرجی، سو آئی ایم فرام دا ورلڈ آف انرجی اینڈ ہی از جسٹ میٹیریل، مٹی سے بنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ دفع ہو جاؤ. اسے کہا جی مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنا پوائنٹ ثابت کر سکوں کہ انسان اس مقام کا اہل نہیں ہے جو تو نے اس کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ تمہیں اجازت دی جاتی ہے. اور پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا اجازت دی جاتی ہے، اس نے کہا کہ جی میں اب
جس کو عزت دینے کے تو نے مجھے راستے سے ہٹا دیا ہے، اب میں بھی اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر، تیرے صراط مستقیم پر، اور اس صراط مستقیم قرآن مجید ہے، سیدھا راستہ، اس پر مورچہ بندی کروں گا، اور پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ سمجھ رہے بات ہم؟ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے نبی جب بھی تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ضرور آ جایا کرو، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کرو اور سب کچھ کھاؤ پیو مزے سے، لیکن وہ جو درخت ہے نا اس کے پاس نہ جانا، اس کے پاس بھی نہ جانا۔ لیکن شیطان نے بہرحال ان کو کسی طرح کنونس کر لیا، جسے کہتے ہیں نا وہ پنجابی میں کہ چکھن کا کوئی مل نہیں، کہ چکھ کے دیکھ لو، اور جو ہی انہوں نے چکھا تو ظاہر ہے اس کے اثرات ظاہر ہوئے، بدت لہما سواتہما، ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی جواب طلبی کی، او آدم و حوا الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب آدم و حوا بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ ہمیں شیطان نے سب بتا دیا ہے کہ تو نے ہمیں زمین کے لیے پیدا کیا ہے، اور اب تو بہانے سے ہمیں زمین پر بھیجنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے بھیج دے ہمیں زمین پر۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، یہ نافرمان آدمی کا یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، اس کا یہ طرز عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے بھیج دے ہمیں زمین پر۔ انہیں چپ کر کے معافی مانگ لی کہ ربنا ظلمنا انفسنا، ربا ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اپنے اوپر ظلم ڈایا ہے، اور اب بھی اگر تمہیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر مہربانی نہیں فرمائے گا تو ہم تو لٹ جائیں گے، ہم تو خسارے سے دوچار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ واقعہ ہے، اب یہ دو کریکٹرز کی کہانی ہے، دونوں سے غلطی ہوئی، دونوں سے اللہ کی نافرمانی ہوئی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی فرمائی تو شیطان بجائے شرمندہ ہونے کے اکڑ گیا اور تکبر کیا، میں ٹھیک کیا ہے، میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ انڈائریکٹلی اس نے اللہ تعالیٰ کو مورد الزام ٹھہرا دیا کہ یا اللہ تو غور تو کر، تیرا حکم ہی غلط ہے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، میرا اس کو سجدہ کرنا نہیں بنتا تھا۔ جبکہ آدم و حوا بھی یہ کہہ سکتے تھے نا کہ یا اللہ ہمیں شیطان نے سب کچھ بتا دیا ہے اور تو ہمیں زمین پر بھیج دے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ معافی مانگ لی کہ یا اللہ ہم سے زیادتی ہوئی ہے، اگر تو نہیں بخشے گا، معاف نہیں کرے گا، مہربانی نہیں کرے گا تو ہم مارے جائیں گے۔ اس سے لیسن ہے چھپا ہوا، وہ کیا ہے کہ انسان مٹی کا بنا ہوا ہے، اس سے غلطیاں روز ہونی ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہی رہنی ہیں، روز ہونی ہیں، دن رات ہونی ہے، صبح و شام ہونی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا ڈیزائرڈ ڈائریکشن ہے وہ کیا ہے کہ جب غلطی ہو جائے تو چپ کر کے معافی مانگ لیا کرو، اللہ اللہ خیر سلام۔ یعنی دونوں کیریکٹر سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، دونوں کی اللہ نے جواب طلبی فرمائی، لیکن شیطان آکڑ گیا، تکبر کیا اس نے کہ نہیں ٹھیک کیا میں نے، آدم و حوا نے معافی مانگ دی۔ یہ ڈائریکشن ہے اس کہانی کی، یہ گائیڈنس ہے اس کہانی کے اندر کہ جب غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لیا کرو۔ اچھا، اب اگر کوئی شخص روزانہ ایک پارہ تلاوت کرتا ہے تو وہ ہر ہفتے یہ قصہ ضرور پڑھے گا، پہلے پارے کے چوتھے رکوع میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، پھر 7 پاروں کے بعد 8ویں پارے میں سورۃ اعراف میں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر 6 پارے اور آگے بڑھے گا تو سورہ ہجر میں پہنچے گا، پھر یہ قصہ پڑھے گا، اور پھر 15ویں پارے میں اور 16ویں پارے میں اس کے گلمپس آئیں گے، اور پھر 16 میں آپ 7 جمع کریں گے تو 23واں پارہ آ جائے گا، وہاں سورۃ صاد میں پھر یہی قصہ آئے گا، اور پھر اس میں 8 جمع کریں گے تو پھر پہلا پارہ آ جائے گا۔ تو گویا اگر کوئی شخص روزانہ ایک پارہ قرآن مجید کا تلاوت کرتا ہو تو وہ ہر ہفتے اس قصے میں سے گزرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی، یہ تو میں نے ایک صرف پوائنٹ کی طرف توجہ دلائی ہے جو اس کا لیسن ہے، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو اس میں اور کئی پوائنٹ میں آپ کو نوٹ کراؤں گا کہ یہ بھی ہمارے لیے گائیڈنس ہے، یہ بھی ہمارے لیے گائیڈنس ہے، یہ بھی ہمارے لیے گائیڈنس ہے، اور ہر مرتبہ جب آپ پڑھیں گے آپ کو کوئی نہ کوئی نیا نقطہ خود نظر آئے گا انشاءاللہ، بشرطے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح باقی قصے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، ہمارے ایک بزرگ دوست ہوا کرتے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں
دین کی دعوت میں بہت زیادہ لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. جو نہ سننا چاہے بات اس کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. دین کی انسلٹ ہے. وہ الفاظ استعمال کیا کرتے ہیں کہ دین مطلوب ہے، طالب نہیں ہے. لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں ہو اور آپ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں پڑھیں، ان کی فریاد دیکھیں سورہ نوح میں، ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. ربا میں نے اپنی قوم کو پکارا صبح اور شام، دن اور رات، لیکن فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میرے پکارنے سے ان کے فرار میں اضافہ ہوا، اور دور بھاگے اور دور بھاگے اور دور بھاگے. اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، دعوت دیتے رہے. تو معلوم ہو گیا، کریکشن ہو گئی، ہدایت آ گئی کہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. خواہ کوئی بات سنے یا نہ سنے، مانے یا نہ مانے، رسپونڈ کرے یا نہ کرے، یو ہیو ٹو کیپ آن کالنگ ہم. آپ نے اس کو دعوت دیتے رہنا ہے، دعوت دیتے رہنا ہے، بلاتے رہنا ہے اللہ کی طرف. اللہ جانے اور اس کا کام جانے، جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی وہ مل جائے گی. تو یہ ہدایت ہے. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں ایک بڑی عجیب بات آئی ہے کہ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، بلکہ پہلے ایک اور گائیڈنس بتا دوں کہ سورہ اعراف میں یہ بات بہت نمایاں ہو کر آئی ہے. یہ انبیاء کرام کے جو قصے ہیں، رسولوں کے قصے، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، یعنی ان کو انباء الرسل کہتے ہیں. یہ سورۃ اعراف میں، سورۃ ہود میں، سورۃ الشعراء میں اور دوسری کئی صورتوں کے اندر یہ آئے ہیں. لیکن ان تینوں صورتوں میں خاص طور پر تقریباً ایک رکوع یا ایک سے زائد یا تھوڑا سا کم وہ ہر نبی کے، ہر رسول کے بارے میں آتا ہے. سورہ اعراف میں بڑی خاص بات کہی گئی ہے کہ ہر پیغمبر نے قوم کو پکارا، یا قوم، اے میری قوم. لیکن اس پر اعتراض قوم نے نہیں اٹھایا، اس کو رسپونڈ قوم نے نہیں کیا، بلکہ سرداروں نے کیا. قال الملأ الذین کفروا، اور نواں پارہ جو شروع ہوتا ہے وہ بھی انہی الفاظ سے ہوتا ہے نا، قال الملأ الذین نستکبروا من قومہ، ان کی قوم میں سے متکبروں کو سردار کہنے لگے. تو یہ بھی کیا ایک گائیڈنس ہے کہ جب آپ حق بات لوگوں کے سامنے رکھیں گے، اگر وہ بات حق ہے تو لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے کہ لوگ اس کو پازیٹیولی رسپونڈ کریں، اس پر مثبت جواب دیں، مثبت رد عمل ظاہر کریں، سردار جو ہے وہ بیچ میں آئیں گے، اسے کہا مت ماری اس کی، اب پاگل ہے، الٹی باتیں کر رہا ہے، یہ کیا بات ہوئی. کسی کوئی کہے گا جادوگر ہے، کوئی کہے گا جھوٹا ہے. یعنی سردار بیچ میں آئیں گے، اس لیے کہ ان کی سرداری جو ہے ان کو اپنے خطرے میں محسوس ہوگی کہ ہو اگر یہ بات، یہ شخص جو ہے، لوگ اس کی بات سننے لگیں گے، پھر ہماری کون سنے گا. یہ بھی کیا ہے ایک بڑا نقطہ ہے رہنمائی کا، ہدایت کا، کہ جب آپ دین کی دعوت کے لیے آئیں گے تو آپ پر اعتراضات کی بوچھاڑ ہوگی، آپ پر آبجیکشن ریز کیے جائیں گے، کنسرن ظاہر کیے جائیں گے، آپ کو جھوٹا کہا جائے گا، آپ کو پاگل کہا جائے گا، اور اس کے بڑے طریقے ہیں. یعنی اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ میں فیصل آباد میں دین کا کوئی کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. جب کوئی اور شخص یہاں پر مجھ سے بہتر درس دینے والا آئے گا اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اور جو لوگ مجھے سنتے ہیں وہ جسے کہیں گے میری بھیڑیں ہیں، تو مجھے خطرہ ہوگا کہ میری بڑے بھیڑیں جو ہیں وہ کہیں دوسرے گلے میں نہ چلی جائیں. تو میرے جو معتقد ہیں مجھ سے آ کے پوچھیں گے کہ وہ فلاں صاحب جو درس دیتے ہیں ان کے بارے میں کیا رائے ہے. اگر میرے دل میں خوف خدا ہوگا تو پھر تو میں گائیڈ کروں گا کہ نہیں، یو مسٹ لسن ٹو ہم، آپ ان کی بات بھی سنیں، اچھا درس دیتے ہیں، مجھ سے بہتر درس دیتے ہیں. لیکن اگر میرے اندر خوف خدا نہیں ہوگا تو پھر میں کیسے رسپونڈ کروں گا کہ پاگل ہے، ایسے مت ماری اس کی، ہمیں الٹی سیدھی آنکتا رہتا ہے، یا اشارہ کر دوں گا کہ اس کے دماغ کے پیچ ٹھیلے ہیں. تو یہ کیا ہے، یعنی صورت آپ آئے دعوت دینے کے لیے اور آپ پر اس طرح کے اعتراض آئے. لیکن اب جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے کہ ہر پیغمبر کو پاگل کہا گیا، تو پھر یہی آپ کے پاؤں زمین پر لگیں گے کہ نہیں ایسا ہی ہوتا ہے. اور کسی بھی پریشانی میں جب آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ نہیں ایسا ہی ہوتا ہے تو آپ کی پریشانی عادی ہو جاتی ہے. وہ جو غالب نے کہا تھا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں کہ انسان جو ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو ساروں کا یہی حال ہے، ٹھیک ہے نا. پریشانی کے عالم میں وہ میں نوجوانوں سے کہا کرتا ہوں، وہ کوئی نوجوان ہو جس کے 4-5 ماہ ہوئے ہوں شادی کو اور اکھڑا اکھڑا سا نظر آئے تو آپ اس سے کہیں کہ ہاں بھائی گھر میں بہو ساس کی رونق لگی ہوئی ہے نا، کوئی گھبرانا نہیں اس سے، ہم سب نے یہ دیکھا ہوا ہے. تو وہ سمجھتا کہ اچھا ایسے ہی ہوتا ہے.
تو پھر اس کا غم جو ہے تکلیف، وہ بیچارہ بڑا پریشان اکھڑا اکھڑا پھر رہا تھا، تو وہ طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے اس کی کہ اچھا چلو ایسا ہی ہوتا ہے تو پھر کوئی بات نہیں. تو قید حیات اور بندے غم اصل میں دونوں ایک ہیں. تو انسان دعوت کے لیے آئے میدان میں اور اس پر جو بڑے بڑے لیڈر ہیں، بڑے بڑے چودھری ہیں، وہ اعتراض داغ رہے ہوں، تو پھر قرآن مجید پڑھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ نہیں نہیں ایسا ہی ہوتا ہے، نتھنگ ٹو وری، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. اسی طرح آپ ایک دو چیزوں کو فرق کریں دونوں چیزوں میں. ایک ہے واز. جب آپ واز کہیں گے تو موسٹ آفن اٹ ول بی اپریشیٹڈ، یعنی اکثر و بیشتر اس کی تعریف کی جائے گی. آپ واز کہیں گے، آپ اچھے بولنے والے ہیں، اچھا واز کرنے والے ہیں، کہ جس مسجد میں آپ کا واز ہوگا تو وہاں ٹریفک بند ہو جائے گی، بلاک ہو جائے گی، اور مسجد ساری بھری ہوئی ہوگی اور لوگ دور دور سے آ رہے ہوں گے. یہ کیا ہے؟ یہ واز ہے. اس کے مقابلے میں نہیں علی المنکر وہ چیز ہے. واز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ہوا میں کہتے ہیں کہ بھئی ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، بھئی ملاوٹ نہ کیا کرو، دھوکہ نہ دیا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ سر ہلا رہے ہوں گے، آنکھوں میں آنسو ان کے آ رہے ہوں گے اور بڑے مزے لے رہے ہوں گے. اس کے مقابلے میں نہیں علی المنکر یہ کیا چیز ہے؟ اس کو سمجھ لیں کہ ایک ہے آپ نے کہا صرف واز کے طور پر کہ بھئی جھوٹ نہ بولا کرو اور ملاوٹ نہ کیا کرو اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو. آپ کے علم میں آئے کہ آپ کے ساتھ والی فیکٹری میں 2 نمبری ہوتی ہے، وہاں کپڑا بنایا جاتا ہے، اس پر میڈ ان جاپان لکھا جاتا ہے. آپ اس فیکٹری میں جائیں، آپ کے دوست ہیں، پڑوسی ہیں، بڑے اچھے تعلقات ہیں، آپ وہاں جائیں سن کے کہے اللہ خدا کے لیے یہ حرکت نہ کرو، یہ کام نہ کرو، تو کہے گا مولوی صاحب کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ کہتی ہیں تم ہمارے معاملات میں دخل دو؟ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. الصلاۃکم تامرکم ان نترک ما نفعل فی اموالنا، اسی طرح کے الفاظ ہیں، مجھے بھول رہے ہیں کہ کیا ہے شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، تو کہا تھا او شعیب کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے مالوں میں من مانی کرنا چھوڑ دیں؟ ٹھیک ہے نا، ہمارے مال ہیں. وہ پنجابی میں کہیں گے تم ہمیں لگنا ہے تھا، who are you to interfere؟ تم کون ہمارے معاملات میں دخل میں؟ ہمارا مال ہے، ہم سرخ کریں، سیاہ کریں، سفید کریں، آپ کو تو اس میں دخل دینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. آئندہ آئے ہوئے تو ٹانگیں توڑ دیں گے ہماری. آپ بڑے اچھے انداز میں گئے تھے کہ بڑا اچھا دوست ہے، میں اس کو جا کے کہتا ہوں کہ نہیں یہ کام نہ کرے، لیکن جب وہ ایک دم آپ کے ساتھ اس لہجے میں بولے گا اور اس طرح آپ کو ٹریٹ کرے گا تو آپ ایک دم پریشان ہو جائیں گے. لیکن اگلی صبح جب آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں گے اور اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ پڑھ رہے ہوں گے تو پھر آپ کہیں گے کہیں ٹھیک ہوا، میرے ساتھ جو ہوا ایسے ہی ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بے حیائی کے کام سے روکا. فرض کیجئے آپ کے علاقے میں کوئی نائٹ کلب بن گیا، کوئی فحاشی کا اڈا کھل گیا، تو آپ اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کھڑا ہوں گا تو باقی لوگ بھی میرا ساتھ دیں گے، اس لیے کہ میں پورے علاقے کی بہو بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوا ہوں. لیکن ایسا ہوگا نہیں. کیا کہیں گے لوگ؟ یہ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے میں آپ کو ملے گا کہ انہوں نے کہا کہ اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، ان کو اپنی بستی سے باہر نکالو، یہ بڑے حاجی بنے پھرتے ہیں، بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں. جب آپ کے ساتھ ایسا ہوگا اور پھر اگلے روز آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ او یس یہ تو میرے لیے ہدایت کی بات ہے، ایسا ہی ہوا کرتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بالکل زمینی حقائق ہیں. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے اس میں ہدایت کی بے شمار باتیں ہیں. مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی دور دور تک کوئی اشارہ، کوئی کلو نہیں تھا وہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں. اور جب بنیامین کو بھی پکڑ لیا، ان کے بھائی کو بھی، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بھی پکڑ لیا اور واپس باقی بھائیوں نے جا کے بتایا کہ جی اس نے چوری کی ہے اور ایسا ہوا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور زیادہ غمگین ہوئے اور جا کے رونے لگے یاد کر کے یوسف علیہ السلام کو. اور پھر انہوں نے بیٹوں سے کہا کہ یا بنی یذهبوا وتحسسوا من یوسف واخیہ، بیٹو پترو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو. دیکھنا ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو پھر صرف کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں، گمراہ لوگ ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت سے جو امید باندھنا ہے اس کے لیے کوئی کلو کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اسباب کی ضرورت نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ کی سے امید جو ہے وہ فرام دا بلو، بالکل آسمان، نیلے آسمان سے بھی باندھی جا سکتی ہے کہ اللہ کرے گا، اور جتنا انسان کا یقین ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے مطابق جو ہے وہ انسان کو دے گا، اس کو کبھی مایوس نہیں ہونا پڑے گا۔ پھر اسی واقعے کے اندر اس کی شروع میں بڑی زبردست رہنمائی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، کچھ بڑی بیوی سے تھے اور کچھ چھوٹی بیوی سے تھے۔ چھوٹی بیوی سے تھے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عام طور پر ہم جب کوئی کہانی پڑھتے ہیں یا کوئی مووی دیکھتے ہیں تو بالکل آغاز میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ ہیرو ہے اور یہ ولن ہے، اور ہماری ساری ہمدردیاں ہیرو کے ساتھ ہو جاتی ہیں اور ہمارا سارا غم و غصہ جو ہے وہ ولن کے لیے ہو جاتا ہے۔ اور اس میں تو خواتین ڈرامے دیکھتے ہوئے، مووی دیکھتے ہوئے رو بھی رہی ہوتی ہیں، باقاعدہ دعائیں بھی کر رہی ہوتی ہیں ہیرو کے لیے اور گالیاں بھی دے رہی ہوتی ہیں ولن کو۔ اگر ہم قرآن مجید کی کہانیوں میں بھی یہ انداز اختیار کریں گے تو پھر ہمیں ہدایت نہیں ملے گی۔ یاد رکھیے گا، اگر فیملی بیک گراؤنڈ کوئی چیز ہے، خاندانی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کوئی چیز ہے، تو پھر ان 12 بھائیوں سے بہتر فیملی بیک گراؤنڈ کا حامل نوع انسانی میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی، ذرا سوچی تو صحیح، ان کا باپ اللہ کا نبی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے دادا اللہ کے نبی ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کے پردادا کے تو کیا ہی کہنے ہیں، رب العالمین بھی انہیں سلیوٹ پیش کرتا ہے، سلام علی ابراہیم۔ ان سے بہتر نہیں ہو سکتا کوئی۔ لیکن دی بیسٹ آف دی لاٹ کا حال کیا ہے کہ وہ جب سر جوڑ کے بیٹھے 10 بھائی تو انہیں کیا کہا، یوسف و اخوہ احب الینا منا، کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا جان کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں۔ یعنی وہ کنسرن کہ جب بھی جس گھر میں سوتیلا پن ہوگا اور اس میں ایک گھرانے کے بچے جب سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو وہ یہ ضرور شیئر کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، اپنا تاثر کا اظہار کریں کہ ابا جی کی توجہ ادھر زیادہ ہے۔ اب جب وہ سر کے جوڑ کے بیٹھیں گے وہ کہیں گے کہ ابا جی کی توجہ ادھر زیادہ ہے، تو اس بٹ نیچرل۔ تو یہ ایک ہدایت مل گئی کہ ایسا ہوتا ہی ہے، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اگر ان میں سے کوئی جوشیلے مزاج کا ہو، کوئی ہوک ہو، تو وہ یہ نیک مشورہ بھی ضرور دے گا، کیا خیال ہے گاٹا لائی نہ دئیے، ماری نہ دے ان کو ہم۔ یہی وہاں بھی ہوا۔ اور ان میں سے جو ماڈریٹ تھا اس نے بھی یہ کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، بھائی آفٹر آل ہمارا۔ لیکن اس پر وہ بھی اگری کر گیا کہ اس کو کسی گہرے کنویں میں پھینک دو تاکہ کوئی اس کو نکال کے لے جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے۔ یہ بھی گائیڈنس ہے۔ اور پھر یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ایک اور بڑی اہم ہدایت ہے۔ وہ کیا ہے کہ قرآن مجید میں سورۃ آل عمران میں ایک آیت آئی ہے، بڑی اہم آیات میں سے قرآن مجید کی، جس میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، کہ لوگوں کے لیے پرکشش بنائی گئی ہیں ان کی خواہشات کی محبتیں جو انہیں لاحق ہیں، عورتوں سے، بیٹوں سے، اور سونے اور چاندی کے ڈھیروں یعنی دولت سے، اور عمدہ نسل کے گھوڑوں سے، اور مویشیوں اور کھیتیوں سے۔ اب چونکہ مقابلے میں عورتیں ہیں تو یہاں ترجمہ کروں گا میں کہ مردوں کے لیے پرکشش بنائی گئی ہیں، اور ہر مرد جو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے کہ کیا اس کی 99% انوالنٹری موومنٹ، غیر ارادی حرکتیں جو ہیں وہ کیا عورت کے پرسوٹ میں نہیں ہوتی، عورت کے پیچھے نہیں ہوتی، اور جو اس کی کانشیس موومنٹ ہیں، ارادی سوچی سمجھی حرکتیں ہیں، وہ کیا 95% اپنے بیٹوں کے لیے نہیں ہوتی۔ تو یہ پہلی 2 چیزیں ہیں اس آیت کے اندر۔ ویئرز عورت کے لیے جو سب سے پرکشش چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ اس کی اولاد ہے۔ اس کو سورۃ حج کے شروع میں بیان کیا گیا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہے، بڑی ہاربل چیز ہے۔ یوم ترونہا، جس دن تم قیامت کو دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی۔ ویسٹ میں رہنے والی عورتیں خاص طور پر اس کو محسوس کر سکتی ہیں کہ جہاں مرد بھی کام کرتا ہے، باپ بھی کام کرتا ہے، ماں بھی کام کرتی ہے۔ باپ جب گھر سے نکل جاتا ہے کام پر تو وہ گھر کو بھول جاتا ہے، بال بچوں کو بھول جاتا ہے۔ ویئر ایز عورت جب کام پر جاتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو کبھی نہیں بھولتی۔ بیبی سیٹر کو ریٹن انسٹرکشن دے کر جاتی ہے، لیکن اس کو 1 منٹ مل جائے فارغ تو کال کر کے پوچھ لے گی نیپی چینج کر دی،
شاور دے دیا, اس کو دودھ پلا دیا, اس کو پانی پلا دیا, یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں. تو لیکن عورتوں کے لیے مردوں میں کشش اگر ہے تو ہینڈسم مرد میں ہے, عام مرد میں نہیں ہے. اور یہاں کیا تھا, حضرت یوسف علیہ السلام ایکسٹرا آرڈنری ہینڈسم تھے, لہذا اس عورت کے لیے بھی ارریزسٹیبل ہو گئے کہ جس کے ہاتھوں میں پل کر وہ جوان ہوئے تھے. یہ بڑی عام حقیقت ہے سورت یوسف کی, جس کی طرف اکثر لوگوں نے توجہ نہیں دی. لیکن بہرحال آپ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو آپ کو ہر مرتبہ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ کوئی نئی ڈائریکشن جو ہے ملے گی, کوئی نئی گائیڈنس جو ہے آپ کو قرآن مجید میں ملے گی. اصل مطلوب کیا ہے کہ ہم ہدایت کی غرض سے قرآن مجید کی تلاوت باقاعدگی سے کرتے رہیں. اللہ ہمت دے تو روز کا پارہ پڑھیں, مزید ہمت دے تو صحابہ کرام کی طرح ہم ایک ایک منزل روز کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ اس سے ہدایت ملے گی. اسی پر آج ہم اتفاق کرتے ہیں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ.